السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی چینل کے ناظرین، آپ حضرات کے سامنے میں آج پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے ڈیٹ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پہ، بقرعید کے موقع پہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز سے قبل بھی ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھا گیا لوگ کر بھی دیتے ہیں۔ میں اس تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پردہ نشی ماں اور بہنوں، میرے بیٹیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہے، یہ آپ کا چھوٹا سا ادنا، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بیان کو سنیں غور و فکر کے ساتھ۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اسے سن کر اپنے لیے عمل کا ایک ذریعہ بنائیں اور اس بیان کو آگے بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیوز کو ضرور آخر تک سنیں اور اپنی اصلاح بھی کریں، اور معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو، اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، جو حضرات نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملے گی، تو جس کے ذریعے آپ ہماری بیان کو سن پائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے نیت سے ہمارے ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کے لائک اور کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور کسی طریقے سے اور آپ لوگوں کو جانکاری معلومات ہو تو کمنٹ باکس میں آپ جا کر ضرور لکھیں، میں اس کے متعلق سے آپ لوگوں تک ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے قبل، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے قبل اگر کسی نے جانور کو ذبح کر دیا، یعنی قربان کر دیا، قربانی دے دیا، تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جب لوگوں کے قریب ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں، بہن، بیٹیوں کے جانب روا دوا ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت بلال حبشی ساتھ میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں بہنوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ تو لوگوں نے کوئی بالیاں، کوئی ہار، جن کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لوگ خیرات کی اللہ کی راہ میں۔ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو نماز ادا کے قبل ہی ہم نے جانور ذبح کر دیا۔ تو آقا رحمت جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور جو تم نے ذبح کیا، اس کی ذبح تو ہو گیا لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں دوستوں، قربانی جو ہے، جو قربانی کا رسم ہے، وہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی ہے۔ اگر آپ نے کیا تو جانور تو ہو گیا ذبح، حلال بھی ہے آپ کے لیے، لیکن وہ آپ کے لیے ہے۔ آقا نے فرمایا وہ تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 1 سال کی بکری ہے، پٹھیا ہے، کیا میں اسے کر دوں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، کہ آپ اسی کا خاص خیال رکھیں، ہوش و حواس میں
پہلے آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کریں، عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد خطبہ ضرور سنائیں، اور خطبہ سننے کے بعد ہی آپ جانور کو ذبح کروائیں، اور افضل یہ ہے کہ جانور کو ذبح خود ہی کریں۔ انشاءاللہ میں عید الاضحیٰ کے قبل میں ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان پیش کروں گا۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جلد میں پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اسے دیکھ کر بآسانی خود ہی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر مجھ سے کسی طریقے کہنے میں، حدیث پاک سنانے میں کسی طریقے قہدن شہبن غلطیاں خامی ہوئیں تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ خود اور اپنے اہل و عیال کو عمل کرنے کے ہمارے اہل و عیال کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور مجھ سے کچھ لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے جس مقاصد کے لیے پروردگار اعلیٰ جائز مقاصد کے لیے دعا کے لیے درخواست کیا، مولا تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی جائز مقاصدوں کو اللہ پوری عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں، ماں بہن بیٹیوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فلسطینی مسلمان ماں بہن بیٹیوں کو اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تمام امت مسلمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ماں بہن بیٹیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہوں اللہ اسے شفائے کلی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اس کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ اسے صاحب اولاد عطا فرمائے، جو رزق کی تنگ دستی میں گزر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طفیل اللہ تمام لوگ غائب سے اللہ رزق کا انتظام عطا فرما دے۔ اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی خاص خصوصیات و فیض و برکات تمام مسلمانوں پہ اللہ نازل فرمائے۔ اور اس فقیر کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں، مجھ سے پڑھنے میں کسی قہر شبن غلطیاں خامیاں ہوئی تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو ایمان پہ ہی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تمام مسلمانوں کی موت کے وقت ایمان سلامت رکھے اللہ پاک، ایمان پہ رکھے اللہ پاک، اور ایمان پہ اللہ پاک دنیا سے اٹھائے۔ اب آپ ہمیں دے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔